عزیزان گرامی، آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ 1442 ہجری کے محرم میں کووڈ-19 کے زمانے میں ہر انسان اپنی اپنی دارائی اور حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی توان کے مطابق ذکر حسین ابن علی کر رہا ہے، مجلس برگزار کر رہا ہے، نوحہ پڑھ رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بارگاہ حق میں قبولیت اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تائید ضرور میسر ہوگی۔ کل بہت اہم رات ہے، یعنی شب عاشور ہے، تاسوعہ کی رات کہا جاتا ہے، جس رات میں حسین ابن علی نے تمام رات عبادت کی ہے، یا یوں کہہ دوں شہادت سے پہلے والی آخری رات ہے کہ جس میں شہدائے کربلا نے اپنے رب سے راز و نیاز کیا ہے۔ ماؤں نے آخری مرتبہ اپنے فرزندوں کو پیار کیا ہے، بچوں نے آخری مرتبہ یتیم ہونے سے پہلے اپنے وارث اور والد گرامی کی شفقتیں حاصل کی ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزو، یا یوں کہہ دوں کہ یہ وہ رات ہے کہ جب علی اصغر قربانی کے لیے تیار ہو رہے تھے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں حسین وفا تول رہے تھے، کہ جس میں ایک رات میں ہزاروں راتیں طے کی ہے اصحاب و انصار حسین ابن علی نے۔ جی ہاں، اس ایک رات میں جہاں ایک رات کے اندر اس نے بصیرت سے اور حسین کی معرفت اتنی حاصل کی کہ وہ علیہ السلام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ بہت ہی اہم رات ہے۔ تو آج محرم کی 8 تاریخ ہے، اور محرم کی 8 تاریخ ذکر حضرت ابوالفضل العباس سے منسوب ہے۔ علماء نے کسی خاص وجہ سے آج کا یہ دن مخصوص کیا ہے حضرت ابوالفضل العباس سے۔ تو چلیے ہم جناب ابوالفضل العباس کے بارے میں اس مختصر سے ٹائم میں گفتگو کریں گے۔ ایک سمندر کو کوزے میں بھرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ میرے مولا ابوالفضل العباس کے عجیب عجیب خصائص حسنہ ہے، عجیب عجیب اوصاف ہے۔ اگر ایک ایک کو بیان کرنے لگے انسان، حضرت ابوالفضل العباس کا ادب کے بارے میں پورا ایک چیپٹر ہے اگر وہ بیان کرنا شروع کرے۔ حضرت ابوالفضل العباس کے تقوی کے بارے میں، جی ہاں، وہ پاک طیب و طاہر شخصیت ذات گرامی کہ جو معصوم نہ ہونے کے باوجود بھی عصمت عامہ میں داخل ہیں، یعنی معصوم کی طرح ہیں۔ جی ہاں، یعنی 14 معصومین میں نہیں ہے، لیکن معصوم عامہ سے کم نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی زندگی میں عصمت ہی عصمت دکھائی دیتی ہے، کوئی بھی زندگی میں گناہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ پھر اس کے بعد اگر حضرت ابوالفضل العباس کی عبادت اگر آپ دیکھیں گے، ان کی ریاضت اگر آپ دیکھیں گے، تو عجیب عبادت کرتے تھے، جس کے بابا کی عبادت کا یہ عالم ہو کہ حالت نماز میں پرندے سوکھے درخت سمجھ کر علی کے کاندھے پر بیٹھ جائے، اور ان کا بیٹا نماز کس طریقے سے پڑھتے ہوں گے۔ کرب و بلا کے جنگل میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ تمام رات پہرا دیا اور انہیں تلوار کو دھار کیا، تیز کیا، یا مشقیں کی، اور اپنے شاگردوں کو، جیسے حضرت قاسم ہیں، اون محمد ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، پھر بیویوں کی حفاظت، ہزاروں حضرت عباس علیہ السلام کی خدمت ہے، مگر اسی کے بیچ میں حضرت ابوالفضل العباس کی عبادت بھی دیکھیے، عجیب عبادت ہے۔ جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام جب ایک مرتبہ کسی اجنبی قافلے میں خدمت کر رہے تھے تو شخص نے پہچانا اور یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ سے پانی منگوایا، میں نے آپ سے کام کروایا۔ تو کہا کہ دیکھو، حاجیوں کی خدمت بھی حج سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس
حلال مشکل تھے، مشکل کشا کا بیٹا کرب و بلا میں مشکل کشا تھا، ہر شخص کو ڈھارس تھی، ہر شخص کو حضرت ابوالفضل العباس کے اوپر ناز تھا، مگر اسی خدمت کے عالم میں جہاں کبھی بی بی زینب کے لیے دوڑتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کے لیے، کبھی پہرا دینے کے لیے، کبھی حبیب ابن مظاہر بلا رہے ہیں، تو میرے عزیزوں تمام امور کے باوجود حضرت ابوالفضل العباس کی عبادت نہیں چھوٹتی ہے، تمام رات اسی طریقے سے ان کی عبادت پہ غور کیجیے، یعنی پہرا دے رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس کی پھر سخاوت دیکھیے، عجیب عالم ہے، جس کی والدہ گرامی حضرت ام البنین اتنی سخی ہو، پھر ان کی والدہ گرامی، ہاں بالکل والدہ گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ان کو سلام کہا ہے، جن کی تمنا ہے عباس، جن کی آرزو ہے عباس، اس عباس علیہ السلام کی سخاوت کیا ہوگی میرے عزیزو، سخاوت کبھی آپ جو ہے حضرت ابوالفضل العباس کی دیکھیے گا، پھر علم انا مدینۃ العلم والیون بابھا، علم میں لدنی کے مالک اس کے باپ امیر المؤمنین کہ جو شہر علم کے دروازے ہوں، علوم کے سرچشمے جس سے ہوئے ہوں، اس ابوالفضل العباس علیہ السلام کے علوم کا کیا کہنا ہے، ان کے علم کے اوپر۔ بہرحال کون سا گوشہ عرض کرے انسان، ایک گوشہ اگر انسان بیان کرے تو پورا کا پورا عشرہ درکار ہے، جی ہاں، اور یہ بات میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں، تاریخ پر نظر ہے تب کہہ رہا ہوں، حضرت ابوالفضل العباس کے اوپر مکمل گفتگو ہونی چاہیے، ایک موضوع پہ ایک عشرہ ہونا چاہیے، کانفرنس ہونا چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، کتابیں لکھنی چاہیے مولا ابوالفضل العباس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خطیبوں نے، ذاکروں نے اور مداحوں نے اور کچھ شاعروں نے، خدا بھلا کرے ان افراد کا، کہ انہوں نے وفائے ابوالفضل العباس کے اوپر، مروت اور شجاعت حضرت ابوالفضل العباس کے اوپر روشنی مختصر سی ڈالی ہے، لہذا وفاؤں کا خدا کہا گیا ہے۔ جی حضرت ابوالفضل العباس کی وفا کا پوری دنیا میں چرچا ہے، اسی طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس کی تمام ان اوصاف کے باوجود وفا کا چرچا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوالفضل العباس کے وفا پہ زیادہ گفتگو ہوئی ہے، دوسرے امور پہ، دوسرے اوصاف کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت ابوالفضل العباس کی کرب و بلا میں خدمت، یا یوں کہہ دوں امام حسین کی خدمت اگر جمع کریں تو مکمل ایک کتاب بن جاتی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ حضرت ابوالفضل العباس اور اہل بیت کی خدمت، یہ آپ دیکھیے گا۔ بہرحال میں کس پہلو کو عرض کروں، دو جملہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے اس کی اصل میں حسب و نسب کو دیکھنا چاہیے، اور جناب ابوالفضل العباس کی ددھیال اور ننھیال دو چیزیں ہیں۔ ددھیال کائنات کا عجیب ترین ددھیال، اعلیٰ و افضل ہیں، دنیا میں ان جیسے برتر اور اعلیٰ اشخاص ہے ہی نہیں، ذوات مقدسہ کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، وجہ تخلیق قرآن ان کے گھر میں نازل، نبیوں کا سلسلہ یہاں پر آ کر ختم ہو رہا ہے، مرسل اعظم اس گھر میں، جبرائیل امین اس گھر کی نوکری کرے۔ بہرحال آپ جانتے ہی ہیں ددھیال حضرت امیر المؤمنین، پھر حضرت ابو طالب، پھر عبد المطلب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ددھیال آپ جدھر بھی دیکھیے گا، بہرحال کہیں بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس کے ننھیال کو بھی دیکھنی چاہیے، عجیب شجاعت تھی، عجیب بہادری تھی، تاریخ میں ملتا ہے جہاں عرب، میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، جہاں عرب شراب میں نہا رہے تھے، شراب میں غوطاور ہو رہے تھے، شراب سے کھیلتے تھے، شراب پینا ہی ان کا جو ہے افتخار اور شیوا تھا، وہاں حضرت عباس علیہ السلام کے ننھیال کا قبیلہ کبھی بھی انہوں نے شراب کو منہ نہیں لگایا۔ جی ہاں، حضرت ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام کی عجیب فضیلت ہے، ان کے نانا کی عجیب فضیلت ہے، وقت نہیں ہوتا ہے۔ ابن حزم جن کا نام ہے، یا حزام بھی ان کو کہا گیا ہے، ان کی فضیلت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یہ خاندان کلابیہ کے سردار ہوا کرتے ہیں، اور عجیب سرداری ہے، ناز ہے ان کی سرداری پر،
تاکہ شہروں کے فساد میں ان کا قبیلہ ملوث نہ ہو جائے، ان کے جوان کی جگہ مدینے سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، تاکہ شہر کی وہ غلاظتیں، وہ سیاستیں، وہ کودنیتی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں نہ پہنچ پائے، جوانوں میں سرایت نہ کر جائے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اب پڑھیے انشاءاللہ بہت ہی، چونکہ میں صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں تو جملوں میں میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ددیال کو بھی جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ندیحال کو بھی جاننا چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا حضرت ابوالفضل العباس میں وفا کہاں سے آئی، حضرت ابوالفضل العباس کے خون کی تاثیر کیا تھی، شجاعت کہاں سے آئی، یہ پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابوالفضل۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر عباس جیسی اولاد ہو تو اس کی ماں ہوتی ہے ام البنین، کہ ام البنین کی چاروں بیٹوں کو حسین ابن علی کے اوپر فدیہ کیا۔ جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، میرے عزیزوں رخصت ہو بھی گئے ہیں، تو ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے کنیز آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سیدانیہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آئے۔ وہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری مرحلے میں حضرت ام البنین نے کہا، اے میرے حسین، میں چاروں فرزندوں کو تمہارے اوپر قربان، اور میرے عباس یاد رکھنا کبھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، وفا کی قسم کھائی ہے حضرت ابوالفضل العباس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم سے، پیدائش سے حضرت ابوالفضل العباس کو یہ سمجھایا تھا، میرے عباس، حسین تمہارا بھائی نہیں ہے، حسین تمہارا آقا ہے، حسین آقا زادہ ہے۔ میں اس گھر میں دلہن بن کے نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ جب حضرت عقیل نے رشتہ وہاں پہنچایا، وہ تمام تفصیلات ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا، میں بس 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام البنین کے والد محترم نے کہا کہ میں اپنی جوان بیٹی، اکلوتی بیٹی ہے، اس سے پوچھ لوں۔ کہا پوچھ ضرور لیجئے گا، مگر یاد رکھیے گا علی نے ایک جملہ کہلوایا ہے۔ کہا کیا کہلوایا ہے؟ کہا علی نے کہا ہے کہ ام البنین اگر اس رشتے کو قبول کرتی ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ام البنین کو ماں بن کر آنا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، چونکہ ام البنین کی کہیں شادی نہیں ہوئی تھی، ایک مرتبہ باپ نے پس پردہ سے کہا، میرے لال علی کا رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت ام البنین ساکت ہو گئیں۔ سکوت رضا کی علامت ہے عرب میں اور آج بھی، مگر ہر جگہ پر، مگر حضرت فاطمہ یا یوں کہوں حضرت ام البنین کے والد محترم نے ایک مرتبہ سوچا کہ بیٹی سے پوچھ لوں، اور نزدیک گئے اور جانے کے بعد شانے پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے لال میں زبردستی نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے علی کے بچے ہیں، علی کے فرزند ہیں، حسن و حسین ہیں۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، ارے وہ خوبصورت آنکھیں آنسوں سے تر ہے، زلفوں تک آنسو آ گئے۔ کہا کہ بابا دنیا میں کون سی وہ خاتون ہوگی کہ جس کو حسن و حسین جیسی اولاد ملے؟ ہے بابا انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر پہ سعادت آئی ہے۔ ہاں تب باپ نے کہا کہ یاد ہے تمہیں وہ خواب جو تم نے کہا تھا کہ میرے سامنے 4 ستارے اترے ہیں، پھر چاند اتر کر آیا ہے؟ تو ہم نے تبھی بشارت دی تھی، اے میری بیٹی یہ چاند امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے، اور یہ ستارے اللہ تمہیں 4 فرزند۔ میرے عزیزو رخصتی ہو رہی ہے، مگر عجیب رخصتی ہے، قبیلے کی بیٹی، یعنی قبیلے کے سردار کی بیٹی، اس قبیلے کی عام بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو لوگ خوشیاں کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، لوگ جلوس کرتے ہیں، ساتھ میں جاتے ہیں، باراتی آتے ہیں، جاتے ہیں ولیمہ۔ مگر حضرت عقیل نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو علی کے یہاں ابھی حال فی الحال میت ہوئی ہے، اور وہ عام انسان کی میت نہیں ہے، دختر رسول فاطمہ عذرا بتول، ابھی ان کے کفن پر خاک بھی نہ لگے ہوں گے، لہٰذا علی نہیں چاہتے کوئی دھوم دھام سے شادی ہو، علی چاہتے ہیں بہت ہی سادگی کے ساتھ۔ ہاں میرے عزیزوں بس 1-2 جملے، حضرت امیر المؤمنین کی اس
ताकीद पर उफ तक न किया सरदार ने, कहा आपके इस रिश्ते को हमने कबूल किया है, अमीरुल मोमिनीन से कह दीजिएगा बहुत सादगी से बारात जाएगी। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि ऊंट के ऊपर वो बीबी कि जिनके घर में 150 पहरेदार और कनीज और गुलाम हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अब तसव्वुर कीजिए, उस बीबी को कुछ भी करने के लिए जहमत नहीं करनी पड़ती थी। हाथ उठाने से पहले लोग पानी, खाना, दस्तरखान जो भी वो चाहती थी, इतने नौकर, इतने चाकर मौजूद थे कबीले वाले खिदमत के लिए। सरदार की तन्हा नाज़नीन बेटी, मेरे अजीजों, उस नाज वाली उम्मुल बनीन एक मर्तबा आती हैं। आपको बहरहाल मैंने अर्ज़ किया है, वक्त नहीं होता बहुत ही मुख्तसर तरीक़े से बयान करने के लिए। मैं किस तरीक़े से चाहता हूँ कि मुख्तसर लफ्ज़ों में जो है वो पूरी दास्तान आपको सुना दूँ, ख़ासकर जवानों को। तो एक मर्तबा कबूल किया और ऊँट पर बैठे बाप ने रुखसत कर दी। तन्हा ऊँट पर शहज़ादी बैठी हुई है और अकील ने ऊँट के मुहार को पकड़ा। मेरे अजीज़ों, सरदार की बेटी है, इधर लोग मुंतज़िर हैं देखने के लिए। आपको मालूम ही है, बहुत से अली के दुश्मन थे ज़माने में। अली ने हक़ के लिए जो तलवार चलाई, फिर कभी बयान करेंगे, यहाँ तक कि करब बला में हुसैन इब्ने अली को उसी अली के बुग़्ज़ में शहीद किया गया। जब इमाम हुसैन ने करब बला में पूछा मुतअद्दिद मरतबा, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो, का बुग़्ज़न लिअबीक, आपके बाप के बुग़्ज़ में हम करबला में, आपके बाप के ऊपर हमारी बस नहीं चली है तो आपको हम कत्ल करेंगे। हाँ मेरे अजीज़ों, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे होते हैं और सबके, और अली जैसी शख्सियत के ज़रूर होंगे जो हसद करते हैं, अली तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन लोगों ने, उनकी औरतों ने ताका झाकी की। आओ देखते हैं आज फातिमा के घर में फातिमा की सौतन आ रही हैं, फातिमा के बच्चे किस तरीक़े से कबूल करेंगे। हसन हुसैन, ज़ैनब, कुलसूम आया कबूल करते हैं या नहीं करते हैं, या मुखालिफत करते हैं, विरोध करते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, ये बारात क्या है, एक ऊँट पर दुल्हन बैठी हुई है और मुहार हज़रत अकील के हाथ में खरामा खरामा पहुँचे। हाँ मेरे अजीज़ों, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इनका नाम फ़ातिमा था, यानी फ़ातिमा किलाबिया। हज़रत फ़ातिमा किलाबिया, किलाबिया ख़ानदान की चश्म चराग रुखसत होकर आ रही हैं। बस एक मर्तबा डेवड़ी पर पहुँचे, महार को नीचे किया, हज़रत फ़ातिमा किलाबिया ज़मीन पर तशरीफ़ लाईं। अल्लाह अकबर। नई नवेली दुल्हन है, इस्तक़बाल को आने वाला कोई नहीं है। क्यों? फ़ातिमा के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन आएगा इस्तक़बाल करने के लिए? मगर हासदीन देख रहे हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, एक मर्तबा फ़ातिमा किलाबिया डेवड़ी फ़ातिमतु ज़हरा पे आई और आने के बाद उन्होंने डेवड़ी को बोसा दिया और कहा, ए दरे सैयदा गवाह रहना, मैं इस डेवड़ी पर इसलिए बोसा दे रही हूँ कि इस डेवड़ियों से मेरी शहज़ादी फ़ातिमा का गुज़र होता था। खाके फाक पाए फ़ातिमा तो ज़हरा इस डेवड़ी पर है। अपनी आँखों से डेवड़ी के खाक को मलती हैं और कहती हैं, ए खानाए बतूल, ए ज़माना याद रखना, मैं इस घर में दाखिल हो रही हूँ, मैं इस घर में फ़ातिमा के बच्चों की नौकरानी बनकर, कनीज़ और कुलबा बनकर मैं दाखिल हो रही हूँ, मैं कोई मालिकन बनकर नहीं। अल्लाह अकबर। देखने वाले चले गए कि नहीं, यहाँ पर कोई हसादत नहीं है, यहाँ पर कोई रकाबत नहीं है। घर के अंदर पहुँचे, हसरतों से दर दीवार को देखा, मुद्दतों से। ये वो घर है जहाँ सैयदतुन निसाइल आलमीन रहा करती थी। इस घर की फ़िज़ाओं में सैयदा की बू है, खुशबू रेहान जन्नत है। नबी ने जिनके गलुए मुबारक पर बोसा देते हुए यही तो फरमाया था, अंते रेहानतुल जन्ना,
اے فاطمہ تمہارے گلوے مبارک سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بچپنے میں جب بھی بیٹی سے پیار کرتے تھے یہی جملہ عرض کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، نبی وہی کے مصداق ہیں، لہٰذا حضرت ام البنین سانس لے رہے ہیں گہری گہری، سیدہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو اور آگے بڑھے، آنگن کو دیکھا، عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، مدتوں سے تمنا تھی اس گھر میں آنے کی، سیدہ کے دیدار کی، مگر قسمت نہیں ہوئی۔ مگر آج اس گھر میں ان دیواروں کو دیکھ رہی ہوں جن دیواروں نے سیدہ کو دیکھا تھا، ان خاک کے اوپر میں چل رہی ہوں جس خاک کے اوپر میری شہزادی چلا کرتی تھی۔ ہاں میرے عزیزو، در و دیوار کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کلابیہ کچھ دیکھ رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے سے بیان کروں۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ 2 شہزادے ماں کے مصلے پر بیٹھے ہوئے گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے ہیں۔ وہ شہزادہ حسین کہ جو ماں کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، شہزادے حسین کو والہانہ محبت تھی ماں سے اور نانا سے۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کربلا کی جانب رخصت ہو رہے تھے تو جتنی دیر حسین ابن علی نے نانا کے روضے پہ اور ماں کے روضے پر گزاری، کسی اور کے روضے پر نہیں۔ حسین ابن علی، ماں کی تڑپ کر یاد آنے لگی۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کلابیہ آگے بڑھی اور کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہے میرے شہزادو، کہ ماں کے سینے سے نہیں لگو گے؟ میں اپنے جملوں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، مناقی کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ کہا شہزادو، کیا ماں کے سینے سے نہیں ملو گے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے امام حسن کی جانب دیکھا، امام حسن نے حسین کی جانب دیکھا، آنکھوں میں کچھ گفتگو اور اشارہ ہوا، بھائی کھڑے ہو گئے۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ اپنا آغوش بڑھایا، فاطمہ کلابیہ ماں بن کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ پھیلانے کے بعد حسین نے جب آغوش میں لپٹ گئے تو ایک مرتبہ شہزادو، میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں، بس ماں کی تمہیں یاد آ رہی تھی تو میرے دل نے چاہا کہ میں ماں کی ممتا کو احساس کر لوں۔ ہاں میرے عزیزو، بس ایک مرتبہ وہ حسین کہ جس نے مدتوں سے ماں کے ممتا سے محروم تھے اور ماں کے ممتا کو محسوس نہیں کیا تھا، ایک مرتبہ فاطمہ کلابیہ کی گرم جوشی کو جب محسوس کیا تو ایسا لگا جنت البقیع سے فاطمہ تو زہرا آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میرے عزیزو، جب تک کہ حضرت فاطمہ کلابیہ امیر المؤمنین کے گھر میں تھے، خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، حسن و حسین کو شہزادوں کی طرح۔ ہاں میرے عزیزو، بس وقت نہیں ہوتا ہے ورنہ میں ایک جملہ کہتا، بس اس جملے کو سرچ کیجئے گا، کرب و بلا میں اتنے اصحاب و انصار، اتنے شہداء اور بنی ہاشم، امام حسین علیہ السلام نے کس شخص کو ذخر الحسین لوگ کہتے ہیں اور امیر المومنین نے لقب دیا ہے، بلکہ حدیث امیر المومنین ہے انہو ذخر الحسین، اس کو تلاش کیجئے گا پھر آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ جی ہاں، حضرت فاطمہ کلابیہ گھر کے تمام امور کو بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عشق زہرا ہے، عشق فاطمہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو علی کو فاطمہ کی کمی محسوس ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آخرت میں فاطمہ کو منہ دکھانے میں شرمندگی ہو، فاطمہ یہ نہ کہہ دے کہ اے فاطمہ کلابیہ تم نے میرے بچوں کی خدمت نہیں کی صحیح سے۔ ہاں میرے عزیزو، رات دن کلفتی کرتے تھے، کنیزی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، جہاں اپنے والد کے گھر میں
کلابیہ خاندان میں کوئی کام نہیں کرتے تھے، اتنے نوکر اور اتنے چاکر اور یہاں پر خدمت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک دن کا واقعہ ہے، فاطمہ کلابیہ گھر میں نہیں نظر آتے۔ امیر المؤمنین کا ہمیشہ یہ دستور رہا، جب بھی گھر میں آتے تھے دقلباب کرتے تھے تو آواز دیتے تھے، اینا فاطمہ، اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہو؟ تو فاطمہ آ جاتی تھیں۔ ہاں میرے عزیزو، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد پھر ایک فاطمہ آئی ہے نا، فاطمہ کلابیہ، لہذا امیر المومنین اسی انداز سے پکارتے تھے، اینا فاطمہ، فاطمہ میرے لیے وضو کا پانی لے کر آؤ، اینا فاطمہ، فاطمہ کھانا لگاؤ، فاطمہ مصلی بچھاؤ۔ ہاں میرے عزیزو، مگر امیر المومنین آج گھر میں آواز دے رہے ہیں، اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہو؟ فاطمہ کلابیہ کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ فاطمہ کی کنیز، علی کے دستبردہ، عباس کے والدہ ہیں، یہ عام شخصیت نہیں ہے میرے عزیزو، یہ پاسبان شریعت ہے۔ یہ جانتے تھے امیر المومنین بھی اچھی طریقے سے کہ فاطمہ کلابیہ میری بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ عورت کو بغیر اذن شوہر کے گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے، لہذا فاطمہ کلابیہ جا نہیں سکتی۔ تو پھر آواز کیوں دے رہا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتی؟ خدا نخواستہ کچھ ہو تو نہ گیا ہو؟ ارے ایک فاطمہ کا حال ہی میں غم اٹھایا علی نے، پھر ایک فاطمہ، اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ صحن خانہ سے ان حجروں میں گئے جہاں فاطمہ کلابیہ رہا کرتی تھی، وہاں نظر نہیں آئے۔ حجرہ امام حسن میں گئے، حجرہ امام حسین میں گئے، کہیں نظر نہیں آتے۔ علی آواز دیتے ہیں، اینا فاطمہ۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ سوچا، ارے فاطمہ تو زہرا کا بند وہ کمرہ جہاں بی بی عبادت کیا کرتی تھی مدتوں سے بند ہے، جا کر دیکھتا ہوں کہیں وہاں تو نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اس گھر میں روشنی کے علاوہ ہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، دروازے کو لرزتے ہوئے ہاتھوں سے علی نے کھولا، کیا دیکھا؟ مصلی فاطمہ الزہرا پر، ارے اپنے سر کو جھکائے فاطمہ کلابیہ زارو قطار رو رہی ہیں۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ شانے پہ ہاتھ رکھا، اے فاطمہ کلابیہ تمہیں کیا ہو گیا؟ فاطمہ کلابیہ ساکت ہے۔ کہا فاطمہ کلابیہ تمہیں پتا ہے تم کس گھر میں آئی ہو؟ ارے اس گھر میں فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی بھی شکم میں پتھر باندھ کر رکھتی تھی، ارے 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ اے فاطمہ کلابیہ مجھے معلوم ہے تم کلابیہ خاندان کی سردار کی بیٹی ہو، شاید پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا علی کے گھر میں، اس لیے رو رہی ہو۔ فاطمہ کلابیہ نے سر کو ہلایا، کہا فاطمہ کلابیہ کیا تم اس لیے رو رہی ہو کہ تمام گھر کے کام تمہیں کرنا پڑتا ہے؟ اے فاطمہ کلابیہ مجھے افسوس ہے کوئی اس گھر میں نوکرانی نہیں ہے۔ فاطمہ کلابیہ نے اشارے میں انکار کیا۔ علی نے آواز دی، اے فاطمہ کلابیہ کیا میرے بچے حسن حسین نے تمہیں پریشان کیا؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سرخ آنکھوں سے ارے آنسو، ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، ہاں رخسار کو اٹھا کر کہا، اے میرے تاجدار، میرے حسن حسین کے بارے میں مت کہنا، حسن حسین جیسی اولاد کسی ماں کو نہیں مل سکتی، پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا آپ سے گزارش ہے۔ کہا بتاؤ کیا گزارش ہے؟ کہا اس بستر کی قسم، اس مصلی پہ وعدہ کیجئے۔ علی کو یاد آیا، ارے اسی بستر پہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک وعدہ کیا تھا کہ علی تم شادی ضرور کرو گے، اس کے نتیجے میں یہ فاطمہ آئی ہے۔ پھر ایک وعدہ
زیادہ علی لرز کرنے گئے، ہاں بتاؤ فاطمہ کے نابیہ، کہا کہ آقا اب آپ میرا نام بدل دیجئے، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کر نہ بلائیے گا۔ علی نے کہا کیا تم یہ نام اچھا نہیں لگتا؟ کہا مولا قربان جاؤں اس نام کے اوپر، اس نام سے عشق ہے مجھے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا جب بھی آپ دروازے میں آ کر آواز دیتے اینا فاطمہ، ارے میں نے غور سے دیکھا حسن حسین کا چہرہ اتر جاتا ہے، حسین دہاڑے مار کے رونے لگتے ہیں، حسین کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی یاد آتی ہے۔ اے مولا میرا نام بدل دیجئے۔ علی نے نام رکھا ام البنین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔